شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج مسئلہ ہے کہ ہرس کیا مشت زنی کا باعث بنتی ہے؟ جی، ہرس نام ہے سوچ کا، ہرس نام ہے نیت کا خرابی کا، ہرس نام ہے آپ اپنی نظر کو خراب کرنے کا۔ جب آپ ہرس کرتے ہیں اور کسی بھی خاتون کو، لڑکی کو دیکھ کر آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ اپنے اندر خیالات سوچتے ہیں، آپ تصورات کرتے ہیں اور آپ اس میں نیت خراب کرتے ہیں، تو آپ کا باڈی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ اس میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے اعضاء ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور تصورات اور خیالوں اور خوابوں میں ہر چیز کو اپنے اندر آپ سمو لیتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ساتھ دیتا، اور آپ جو ہیں اس خوابوں کی دنیا میں، خیالوں کی دنیا میں اور ہرس کی سوچ کے ساتھ آپ اس میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے اعضاء کو حرکت دیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے دماغ کے ساتھ ایک ہڈی والا جو اعضاء بنا لیا ہے۔ یعنی کیا کہ گوشت تھا وہ اعضاء، سویا ہوا تھا اعضاء، تو وہ آپ نے جب سوچا تو وہ ایک دم سیدھا ہو گیا، اور ایک دم جو ہے اس کے اعضاء کو آپ نے ہڈی بنا دیا۔ یعنی گوشت تھا، نرم تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے جب سوچا، آپ نے جب محسوس کیا، آپ نے کسی کو دیکھا اور اس میں ہرس کی، ہرس کے ساتھ خیالات خراب کیے، خواب میں چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ تصورات میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اعضاء کو حرکت دینا شروع ہو گئے، تو وہ پھر آپ بے بس ہو گئے، آپ مجبور ہو گئے، اور آپ پھر اس موقع کی تلاش میں جانا شروع ہو گئے کہ میں اس چیز کو، مواد کو کیسے نکالوں جو مجھے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ اور وہ سوار آپ کی ہرس سے ہوا کہ اب میں کیا کروں، اور آپ اتنے عروج پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ مشت زنی جو ہے وہ آپ کر ہی جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں کروں گا تو نقصان ہوگا، کروں گا تو مسائل ہوں گے، کروں گا تو خون کم ہو جائے گا، کروں گا تو دردیں ہو رہی ہیں، کروں گا تو چہرے پہ چھائیاں ہیں، بے بال بھی گر رہے ہیں، یہ فلاں بھی ہو رہا ہے، یہ سانس بھی چڑھ جاتا ہے، یہ تھکن بھی ہو جاتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سارے تصورات آپ کے اندر جنم لے رہے ہوتے ہیں، سوالات، اور آپ جو ہیں وہ اس چیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا کسی چیز کا لفظ ہے کہ لڑکی کو دیکھتے ہیں یا گرم فلم کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے اعضاء کو چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کے بس میں کچھ نہیں رہتا، اور پھر آپ وہ عمل کر ہی بیٹھتے ہیں جس کی آپ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی آپ خود سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ اس میں اور اس میں جو ہے سب سے پہلا عمل اپنی سوچ کو جو ہے، کیونکہ یہ جو مشت زنی کی بیماری ہے، یہ بیماری جو ہے جسمانی نہیں ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ دماغی بیماری ہے۔ یعنی کہ دماغ کے اوپر دیکھنے سے جب سوار ہو گیا، یعنی کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور سوچا، دیکھا اور سوچا، اور آپ سے رہا نہ گیا، تو اس میں پھر آپ بے بس ہیں اور اس عمل کو آپ کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو یہ دماغ کا عمل ہے، اور جیسے ہی آپ رش میں ہوتے ہیں اور تنہائی میں نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں سوچتے، اور صرف یہ سوچتے ہیں۔ اور لیکن جیسے ہی آپ ہرس میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو مسائل جو ہیں آپ کے بس میں نہیں رہتے، اور آپ کا مسائل جو ہیں وہ بے قابو ہو کے آپ اپنے خون کو خود ہی ہاتھوں سے خارج کرتے ہیں، اور خارج کرنے کے بعد پھر آپ پچھتاتے ہیں، اور پچھتانے کے بعد آپ مسائل کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ماہرین نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی، وہ جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، تو وہ آپ کی نظر کر رہے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ کے سامنے سے جو بھی آپ کے مسائل کا باعث چیز گزرتی ہے یا کوئی فرد گزرتا ہے،
جس کو دیکھ کر آپ کی امنگیں جوا ہو جاتی ہیں، آپ کے خیالات میں انتشار آ جاتا ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، اور آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور آپ گرم ہو جاتے ہیں اور آپ ایک گوشت کو ہڈی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا حل ہے کہ آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے، سبحان اللہ کرنا ہے، کلمہ پڑھنا شروع ہو جانا ہے، درود شریف پڑھنی شروع ہو جانی ہے، تاکہ آپ اس میں اور مصروف ہونا شروع ہو جانا ہے۔ اور اس وقت کوشش کریں کہ تنہائی نہ دیں اور اس وقت کو ٹال دیں، تاکہ اس عمل کو روکا جا سکے۔ اور یہ اسی صورت میں رکے گا جب آپ عبادت کریں گے، جب آپ تنہائی نہیں دیں گے، اور جب آپ خوف خدا کریں گے، جب آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے۔ اور اس میں تنہائی میں جب کسی کو بھی دیکھیں گے، سوچیں گے، فلمیں دیکھیں گے گرم، اور لڑکی کو سوچیں گے اور مسائل کریں گے، اعضاء کو زیادہ چھیڑ خانی کریں گے، تو پھر آپ کا مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غلط سوچوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے ہرس سے بچنا ہے، اور ہرس جو ہے وہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہرس سے بچیں، جس سے آپ خود بخود مشتدنی کی عادت سے بچ جائیں گے۔ شکریہ پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ مشتدنی جو ہے کیا اس کی وجہ گرم اشیاء، گرم خوراک کا استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ تو جی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ گرم آپ پہلے ہی ہیں، اور گرم چیزیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کا بلڈ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارے گا، آپ کے اندر گرمی آ جائے گی، آپ کے اندر مسائل آ جائیں گے، تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر سیکس سوار ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پہلا نمبر تو سوچنے کا نام ہے بیماری، یعنی مشتدنی ایک سوچ کا نام ہے، جو کہ سوچے نہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں گرم چیزیں کھاتے ہیں، مثلاً سپاری کھاتے ہیں، مثلاً آپ پان گرم کھاتے ہیں، تمباکوؤں والے، راجہ جانی والے، گرو والے، مثلاً آپ سگریٹ پیتے ہیں، اور اس میں بھی نشے والا سگریٹ پیتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ جو ہے گرم چیزیں کھاتے ہیں، اور اسی میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور رات کو گرم چیزیں کھاتے ہیں، تکے کڑھائیاں زیادہ کھاتے ہیں، پکوڑے، سموسے اور تلی ہوئی چیزیں آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو پھر آپ کے یہ مسائل ہیں وہ آپ کے جسم کے وہ گرم ہو جاتے ہیں، آپ کا خون چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ ان مسئلوں سے نپٹ نہیں پاتے، کیونکہ آپ نے گرم جب چیز کھا لی ہے تو آپ کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے، جو کہ آپ اس میں بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس عمل کو کر جاتے ہیں جو نہیں آپ کرنا چاہتے۔ تو اس لیے آپ برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو جو ہے کول رکھنے کے طریقے کریں، عبادت کا رستہ اختیار کریں جس سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اللہ کا ورد کرا کریں جس سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور گرم فلمیں، ٹچ موبائل میں آپ ایسے گرم فلمیں مت دیکھیں جن سے آپ کا نظام جو ہے وہ باڈی کا گرم ہو جائے۔ اسی طرح رات کو کھا کے سونے سے بھی یہ مسائل جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جاگنے سے بھی جسم گرم ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، بلڈ زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں گرمی ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ مسائل کی طرف آپ جاتے ہیں، جس سے آپ کا مسئلہ اس عادت کی طرف گرمی ہوتی ہے، تو آپ اس عادت میں پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیند کے دوران بھی آپ گرم چیزیں آپ کھا لیں گے تو پھر بھی آپ اپنے اعضاء کو چھیڑ خانی کی طرف لے جائیں گے، جس سے آپ مجبور ہو جائیں گے اس مواد کو جو آپ نہیں نکالنا چاہتے۔ تو اس لیے اسی طرح لیٹ صبح دیر سے اٹھنے سے بھی جسم کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کا جو عادت اس میں اگر شامل ہے تو پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ انڈے سے، پراٹھے سے، یا آپ آلو والے نان سے، یا آلو والے پراٹھے سے، یا ساگ پراٹھے سے، یا آپ تلی ہوئی چیزوں سے، یا زیادہ گرم مسالوں سے آپ کوئی بھی ناشتہ کریں گے تو آپ کو پھر جو ہے وہ آگ میسر آ جائے گی، جس سے آپ کا جسم پھر ایک دفعہ مسائل کا شکار ہو جائے گا، اور آپ تنہائی کی شکل میں کہ میں اس کو کیا کروں، یہ میرے اندر تو گرمی ہو گئی، آگ ہو گئی، اور جب تک میں نکال نہ لوں گا تو میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسی طرح دن میں آپ زیادہ سے زیادہ جب گرم چیزیں کھائیں گے اور پانی زیادہ سے زیادہ جب پئیں گے تو سکون ہوگا، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے سکون ہوگا،
پھل زیادہ کھائیں گے، سبزی زیادہ کھائیں گے، دودھ زیادہ پئیں گے، جوس زیادہ پئیں گے تو آپ کو سکون میسر آئے گا۔ اسی طرح مصروف رہیں گے تو سکون میسر آئے گا۔ اسی طرح تنہائی نہیں دیں گے تو آپ کو سکون رہے گا۔ اسی طرح آپ رات کو کھانا ہضم کر کے سوئیں گے تو آپ کو سکون رہے گا۔ اسی طرح رات کو جلدی سوئیں گے اور فروٹ کھا کے سوئیں گے تو پھر بھی سکون رہے گا، اور اللہ اللہ کر کے سوئیں گے تو پھر بھی آپ کے اندر سکون رہے گا۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ بالکل ہی گرم فلموں کا جو موویز ہیں وہ ٹچ موبائل پہ یا ویسے جب آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سکون رہے گا۔ اسی طرح صبح کو جب ناشتہ آپ گرم نہیں کریں گے تو آپ کو پھر بھی سکون رہے گا۔ تو جو کہ آپ کو سکون رہے گا تو آپ جو اس دماغی بیماری ہے مشتنی، آپ اس عادت سے دور رہیں گے تو آپ اپنی صحت کو بھی بچا لیں گے، آپ اپنے خون کو بھی بچا لیں گے، آپ اپنی خوبصورتی کو بھی بچا لیں گے، اور آپ اپنی کامیابیوں کو بھی حاصل کر لیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں مشت زنی کی کیا ایک خاص وجہ جو ہے وہ گرم فلمیں ہیں؟ جی، گرم فلمیں ہی مین وجہ بن جاتی ہیں۔ گرم فلمیں اس لیے وجہ بن جاتی ہے، پہلی وجہ تو مین تنہائی ہے، اور تنہائی جب ہوتی ہے تو پھر گرم فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ جب تنہائی ہی نہیں ہوتی تو پھر گرم فلمیں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ تو اس لیے تنہائی ہے اور پھر گرم فلمیں ہیں، اور یہ جب ہمارے دماغ کے اوپر ایک شخص سوار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماریاں بعد میں ہوتی ہیں جب عمل کر لیتے ہیں تو پھر خرابیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا آغاز سوچنے سے ہوتا ہے، اور سوچنے کا عمل دیکھنے سے ہوتا ہے، اور دیکھنے کا عمل جو ہے وہ آپ نے لڑکی کو دیکھا، یا آپ نے گرم فلمیں دیکھی، یا آپ نے نشہ کیا، یا آپ نے جو ہے ہرس کی، یا آپ نے رات کو جاگا، اور یا آپ تنہائی میں ہیں، یا آپ نے جو گفتگو آپ نے ایسی کی جس سے آپ کی جو ہے امنگیں جوان ہو گئی، آپ کا بلڈ سرکولیشن ہائی ہو گیا، آپ کا جو اعضاء جو گوشت تھا وہ جو ہے ہڈی بن گیا، اور آپ اس کو چھیڑ خانی کرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے گرم فلمیں جو ہیں وہ دیکھی، اور آپ کے بس میں نہیں رہا، اور جو آپ نے فلموں میں دیکھا آپ اس کی کاپی کرنے کی طرف گئے، اور آپ کے سامنے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کے پاس بیگم نہیں ہے، تو آپ اس چیز کے اوپر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے کہ میں اس مواد کو، اس خون کو، اس سسٹم کو جو کہ میرے اوپر سوار ہو گیا ہے تو وہ کیسے کروں۔ اور وہ سب سے پہلی وجہ بنتی ہے تنہائی۔ تنہائی کے ساتھ ہی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہے، گرم فلم دیکھ لی ہے، اور ایسا نظام دیکھ لیا ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو چھیڑ دیا ہے، اور وہ آپ کے دماغ پہ سوار ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے بچنے کی تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر لی ہیں، یعنی بچنے کا ساتھ ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں ویکھی جائے گی، تو پھر ویکھی جائے گا جو لفظ ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس وقت ہی تنہائی سے دور ہونا ہے۔ گرم فلم کو جگہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اور آپ نے اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اور اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اور اپنی صحت سے، اور اپنی خوبصورتی سے، اپنے بالوں سے، اپنے چہرے کی رونق سے، اپنے جسم سے، اپنے اسٹیمنے سے، اپنے سانس سے، اپنے دل سے، اپنے جگر سے، اپنی کڈنی سے، اپنے مثانے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے آپ سے، آنکھوں سے، کانوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ان کا سارا دار و مدار خون کے اوپر ہے، اور جب خون ہی آپ نے نکال دیا تو اس میں جو ہے مسائل ہی مسائل ہیں، یعنی کہ آپ غصے میں بھی رہیں گے، آپ تھکے ہوئے بھی رہیں گے، آپ کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کے چہرہ بھی ڈینٹوں کا اور چھائیوں کا شکار ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈارک سرکل کا اور سوجن کا شکار ہو جائیں گی، آپ کے بال جو ہیں گنجے پن کا شکار ہو جائیں گے، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ کھنچے رہیں گے، آپ کسی کی بات بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کا دل، جگر، دماغ، ہر چیز جو ہے وہ مسائل کا سبب رہے گی، کیونکہ پانی کم ہوگا، تیل جم جائے گا، خون گاڑھا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو پھر سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے جسم پر طاری ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا جو مین سبب ہے وہ ہے
تنہائی اور تنہائی کے بعد گرم فلموں کا دیکھنا، جب آپ یہ دونوں چیزیں اکٹھی اختیار نہیں کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یعنی تنہائی نہیں ہوئی تو گرم فلم نہیں دیکھی، گرم فلم نہیں دیکھی تو پھر آپ کے دماغ کے اوپر، چونکہ دماغی بیماری ہے تو آپ کے دماغ کے اوپر سیکس سوار نہیں ہوا، اور جس سے آپ نے اپنے اعضاء کو چھیڑ خانی نہیں کی، اور آپ ایک خون کو نکالنے سے بچ گئے اور صحت کو خراب کرنے سے بچ گئے، آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی کامیابی ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے، اور آج مسئلہ لے کر آئے نوجوانوں کا اور ان افراد کا اور ان حضرات کا جو اس عادت کا شکار ہیں، مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس، اور وہ اکثر فون کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور آج ہم سب سے اہم راز بتائیں گے کہ آپ کیسے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ یہ عمل میں نے واقعی حقیقتی طور پہ اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو طریقہ، وہ آپ نے جب اپنا لیا تو آپ کبھی بھی مشت زنی کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں اپنایا تو پھر آپ کا مقدر۔ اور یہ کیونکہ بیماری جو ہے یہ جسمانی نہیں ہے، دماغی ہے، اور دماغی اس لیے ہے کہ یہ سوچ کا عمل ہے جو آپ کے جسم پر طاری ہو جاتا ہے، اور آپ ایک گوشت کو ہڈی بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کے بس میں نہیں رہتا کہ اس کے اندر سے خون کا اخراج نہ کیا جائے، اور آپ پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو رستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے ہرس کی، یا آپ نے نشہ کیا، یا آپ نے گرم فلم دیکھی، یا آپ جاگے، یا آپ نے گرم چیزیں کھا لی، یا آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، یا آپ نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، تو آپ کے اندر جو انتشار ہو گیا ہے، انتشار تو ہو گیا، دماغ سے نے سوچا اور جسم اس طرف چل پڑا، اور جب جسم اس طرف چل پڑا تو آپ کے بس میں نہیں رہا۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ بس میں آپ کیسے رہے گا، اور وہ بس میں ایسے رہے گا کہ آپ نے تنہائی میں نہیں جانا، اس وقت آپ نے رش میں ہی رہنا ہے، آپ نے گیدرنگ میں ہی رہنا ہے، آپ نے پبلک میں ہی رہنا ہے، آپ نے لوگوں میں ہی رہنا ہے، تاکہ جب آپ تنہائی میں جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ گرم فلم بھی دیکھیں گے، پھر آپ سوچیں گے بھی، پھر آپ ہرس بھی کریں گے، پھر آپ اپنے جسم کے اعضاء کو چھیڑ خانی بھی کریں گے، پھر آپ کوئی بھی مسائل کو جو کہ آپ کے بس سے باہر ہو جائے گا وہ اختیار کریں گے۔ اور ہم نے ماہرین سے جب پوچھا، مختلف بزرگوں سے پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تنہائی جو ہے جب کوئی اختیار کرے گا، اس عادت والا، لفظ تنہائی تو ہے لیکن تنہائی اس عادت والا جب اختیار کرے گا، اور اس میں جب اس کے اوپر سیکس طاری ہوگا، جب اس کے اوپر یہ ہرس طاری ہوگی، جب اس کے تصورات اور امنگیں بہت زیادہ جوان ہوں گی، تو پھر آپ جب ہے اس کو ایک ہی رستہ ہے اس کو بچنے کا، اور وہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جب رہیں گے، لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تنہائی میں نہیں ہوں گے، تو آپ کا یہ عمل جو ہے وہ رک جائے گا، کیونکہ آپ بے بس ہو جائیں گے اس رش میں کہ میں کہیں خدا نہ خواستہ شو نہ ہو جاؤں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ اسی عمل سے آپ بچ جائیں گے، اسی سوچ سے بچ جائیں گے کہ نہیں یار سارے ہے گئے، نہیں یار فلاں ہے گیا۔ پبلک جب ہے، جب سارے لوگ موجود ہیں تو سب جو ہیں وہ آپ اسی میں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، اور قابو میں جب رکھیں گے تو آپ اس عمل سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک راز ہے جو کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ جب تنہائی اختیار نہیں کریں گے اور آپ پبلک میں رہیں گے، رش میں رہیں گے، اور آپ عبادت بھی کریں گے، آپ رات کو جلدی بھی سوئیں گے، آپ کھانا بھی ہضم کریں گے، آپ نیند بھی پوری کریں گے، آپ پانی پھل سبزی جوسز اختیار کریں گے، آپ ماں باپ سے محبت بھی کریں گے، تو پھر آپ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور انہی باتوں کو ہم الٹ کر دیں گے تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سب کچھ کر سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور خرابیاں
جو ہیں وہ نہیں رکیں گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور مسئلہ عالمگیر ہے، اور عالمگیر مسئلہ ہے ہینڈ پریکٹس، یعنی مشت زنی جو حضرات جو نوجوان کرتے ہیں وہ لاغر ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت ہی زبردست مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زندگی کی تمام کامیابیاں ان کی رک جاتی ہیں، کیونکہ جسم میں خون نہیں تو جسم جو ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا، کیسے چلے گا، کیسے دیکھے گا، کیسے سوچے گا، اور اس کے اندر صرف ایک ہی لفظ پیدا ہو جاتا ہے جو مشت جنی کا شکار ہوتا ہے، یعنی خود لذتی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ جو ہے، اور یہ سب سے پہلے ہم نے جو باتیں کی ہیں مختلف ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ اس عادت کا جو نام ہے وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، بیماریاں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے اس کا نام ہے دماغی بیماری، یعنی دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بھی دماغی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ بھی دماغ جب معاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی بھی عادت کا اتنے محتاج ہو جاتے ہیں کہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں بیمار ہوتا ہوا بھی، خراب ہوتا ہوا بھی، مسائل کا شکار ہوتے ہوئے بھی، اور ہم اپنے اس سوچ کو نہیں چینج کر پاتے تو پھر ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی اس کی وجوہات ہیں، یعنی سوچا تو ہرس پیدا ہوئی، ہرس پیدا کیسے ہوئی؟ دیکھنے سے، سوچنے سے، پھر تنہائی آئی تو اس میں عمل ہوا، اسی طرح گرم فلمیں دیکھی اور آپ نے سوچا اور عمل کیا تو مسائل ہو گئے، اسی طرح آپ نے جب سوچا، دیکھا اور ساتھ ہی آپ نے نشہ کیا، اور نشہ اور اس میں جو مسائل ہیں دماغی پرابلم کے وہ ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ سپاری کھاتے ہیں، چاہے وہ پان کھاتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، چاہے وہ شیشہ پیتے ہیں، چاہے وہ شراب پیتے ہیں، چاہے وہ بھنگ پیتے ہیں، چاہے وہ چرس پیتے ہیں، چاہے وہ افیم پیتے ہیں، اور چاہے وہ ہیروئن پیتے ہیں، تو ان کا نقطہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے جسم کی امنگوں کو جو ہے کرنٹ کرنا، بڑھانا اور جوان کرنا اور اجاگر کرنا، اور جسم میں آگ لگانا، اور جسم کو ایسی سطح پہ لے جانا جہاں سے ہم جو ہے سیکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب سیکس کی طرف جاتے ہیں اور ہرس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں نشے کا بھی بہت زبردست کردار ہے، اور نشہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم ہر چیز جو ہماری دماغی طور پہ معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا کنٹرول جو ہے وہ سردار ہے دماغ، اور سارے جسم کا جو کنٹرول ہے جب اس نے ہی معاف ہو گیا، جب وہی جام ہو گیا، جب اس کی سوچ ہی رک گئی تو ہمارے تمام جو ہے وہ سوچنے کا عمل، کام کرنے کا عمل، جو بھی اچھائی کا عمل ہے جو وہ ہمارا رک جاتا ہے۔ اور اس میں جب ہماری سوچ کے اوپر یہ چیز طاری ہوتی ہے اور تنہائی بھی ہوتی ہے، ہم گرم فلم بھی دیکھ لیتے ہیں اور نشہ بھی کر لیتے ہیں اور ہم گرم چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، تو پھر اگر ہمارا عمر کے مطابق ہماری شادی نہیں ہوئی ہوئی، ہمارا نکاح نہیں ہوا ہوا، تو ہم جو ہے وہ پھر اس میں رستہ فراریت کا جب اختیار کرتے ہیں نوجوان، تو پھر وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی لت میں پڑ جاتے ہیں جس سے وہ اپنا خون خود ہی نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اتنے مسائل بڑھ جاتے ہیں جو کہ ہم نے دوسری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ خون کی کمی جو ہے وہ مسائل کا گڑھ ہے۔ اور خون جلانے کی مشین جو ہے وہ ہینڈ پریکٹس بھی ہے، نشہ کرنا بھی ہے، رات کو جاگنا بھی ہے، رات کو کھا کے سونا بھی ہے، اور صبح کو دیر سے اٹھنا بھی ہے، گرم چیزیں کا زیادہ کھانا بھی ہے، اور ایسی اشیاء اور ایسی دوائیوں کا کھانا یا ایسے نشے کو یا ایسی اسٹیرائڈ کو استعمال کرنے کا نام بھی خون جلانے کا عمل ہے، جس سے ہم زندگی کے مسائل میں شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور ساتھ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ خودکشی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، اور کسی کے پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ جو نوجوان بڑا گولو تھا، بڑا پہلوان تھا،
بڑا باڈی بلڈر تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا وزن اٹھا لیتا تھا، باڈی بلڈنگ میں مقابلہ کرتا تھا، کرکٹ بڑی اچھی کھیلتا تھا، ہاکی بہت اچھی کھیلتا تھا، یا کوئی بھی عمل بہت زبردست کرتا تھا، گھر کے کام کاج میں بڑا زبردست تھا، دوڑ لگاتا تھا اور ون رہتا تھا، تو وہ جب نشے کا شکار ہوتا ہے یا مشت زنی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کو دیمک لگ جاتا ہے، اور وہی جو ہے نا وہ 1 کلو کا شاپر بھی اٹھانا اس کو لیے مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کی بات سننا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور تلخی اس کے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے، برداشت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اعصاب اس کے کھنچے رہتے ہیں، دل کی دھڑکن کی رفتار تیز رہتی ہے، چہرے کا رنگ جو ہے پھک ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالوں میں گنجا پن جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور جب وہ چلتا ہے کام کرتا ہے تو وہ ہانپتا ہے اور سڑتا ہے، کڑتا ہے، تلخی اختیار کرتا ہے، اور اندر ہی اندر جو ہے نا وہ گل سڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جسم جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ 2 عمل جب کٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی نشہ بھی کر رہا ہے اور مشت زنی بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ جب عبادت کا راستہ کریں گے، جب آپ تنہائی کو چھوڑیں گے، جب آپ حرص نہیں کریں گے کسی کو دیکھ کر، جب آپ گرم فلمیں نہیں دیکھیں گے، اور جب آپ اپنے ماں باپ سے آپ پیار کریں گے، جب آپ گفتگو جو ہے وہ صاف ستھری کریں گے، تو جب آپ ایسے مسائل کو جب نہیں آپ کریں گے، دیکھیں گے، جو کہ آپ کے جسم کو جو کہ ایک مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، دماغی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ اپنے آپ ہی جو ہے اس جسم کو خراب کرنے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب ہماری سوچ جو ہے وہ اس گوشت کو ہڈی بنانے کی طرف چلی جاتی ہے چھیڑ کر یا سوچ کر، تو پھر ہم اس سے نہیں بچتے۔ تو اس لیے جب نوجوان جو ہے ان چیزوں کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نشے سے توبہ کر لیں، وہ پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کریں، وہ عبادت کریں، وہ گرم فلموں کو چھوڑ دیں، وہ رات کو جلدی کھانا شروع کر دیں، وہ رات کو جلدی سونا شروع کر دیں، وہ تنہائی میں رہنا بند کر دیں۔ سب سے مین جو ٹاپک ہے وہ ہے تنہائی۔ تنہائی جب نہیں ہوگی تو وہ نشہ بھی نہیں کرے گا، تنہائی جب نہیں ہوگی تو پھر گرم فلمیں بھی نہیں دیکھے گا، تنہائی جب نہیں ہوگی تو گرم چیزیں بھی نہیں کھائے گا، تنہائی جب نہیں ہوگی تو اپنے جسم کے اعضاء کو وہ چھیڑ خانی بھی نہیں کرے گا، اور تنہائی جب نہیں ہوگی تو وہ اپنوں میں مصروف رہے گا، کام کرے گا یا پڑھے گا، یا جو عمل زندگی کے کامیابی کے ہیں وہ جب اختیار کرے گا تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، ترقی والی ہو جائے گی، اور وہ ایک اچھے جسم کا، اچھے چہرے کا، اچھے بالوں کا، اچھے دماغ کا اور اچھے مطلب مستقبل کا جو ہے وہ نوجوان ہوگا، کیونکہ اس نے ایسے تمام خرابیوں کو شکست دے دی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ شکریہ پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیں بے شمار فون کال آتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ نوجوان ہوں اور میں مشت زنی کا شکار ہوں، اور میں اس عادت سے دور ہونا چاہتا ہوں، اس کو ترک کرنا چاہتا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرے اندر مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اس سے میں لاغر ہو گیا ہوں، اس سے میں کمزور ہو گیا ہوں، اس سے میرا رنگ نیلا پیلا اور آنکھوں کے ہلکے ہو گئے ہیں، میرے گال جو ہیں وہ اندر کو چلے گئے ہیں، اور مجھے سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے، میں گھبراہٹ کا شکار ہو گیا ہوں، اور میرا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، مجھے نیند نہیں آتی ہے، اور میں چڑچڑے پن کا اور لڑائی لڑنے کا شکار رہتا ہوں، میں عجلت کا شکار رہتا ہوں، میں گھبراہٹ کا شکار رہتا ہوں، میرے اعصاب کھینچے رہتے ہیں، اور میرے ہاتھ پاؤں سے جو ہے وہ آگ نکلتی ہے تلیوں سے، جو اسی طرح اور بھی بے شمار مسائل کے جو کالز آتی ہیں ان کے بارے میں کہ مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے نوجوان اگر یہ کال کر رہے ہیں کہ مجھے یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے، تو یہ الحمدللہ ان کا ضمیر زندہ ہے، ان کے اندر ایمان کی موجودگی ہے، اور ان کے اندر ماں باپ سے محبت کا اظہار ہے، انہیں اپنے آپ سے اور اپنوں سے پیار ہے،
کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اور یہ مجھے کیا عادت اور علت اور عادت پڑ گئی ہے، اور یہ جو میری صحت خراب ہو رہی ہے، یہ جو میرے مسائل ہو گئے ہیں، یہ جو میں مسائل کا اتنا زیادہ شکار ہو گیا ہوں، اس سے کیسے نجات حاصل کروں۔ تو بھائی نوجوانوں، ہم آج آپ کی ہی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اور پیچھے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ علامات جو ہیں یہ ہوتی ہیں، اور اس میں جو باتیں ہم نے کی ہیں، اور یہ سوال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور تقریباً مسائل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آج حل بتانا ہے۔ مسائل آپ نے بتا دیے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کو ادا بھی کر دیا ہے۔ تو حل میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے تنہائی رہنا، یعنی کہ اکیلے کمرے میں رہنا، اکیلے رہنا یا زیادہ باتھ روم میں وقت گزارنا، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ یعنی مجمع میں رہنا ہے، محفل میں رہنا ہے، اور کوئی نہ کوئی ساتھ ہو، یا 2-4 افراد ہوں، بازار ہو، کام ہو، یعنی اس طرح رش میں رہیں گے تو آپ کو اس چیز سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور جب آپ تنہائی میں جائیں گے تو پھر یہ مسائل جو ہیں آپ کے اجاگر ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے تنہائی کا لفظ ہم پہلے دیں گے کہ جیسے ہی جو نوجوان تنہائی میں جاتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش شہوت جو ہے اس کا اظہار جسم سے ہوتا ہے، تو پھر وہ اس عمل کو، اعضاء کو چھیڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ آٹومیٹکلی اپنے مواد کو نکال دیتا ہے، جس سے اس کے جو ہے جسم کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خون جو ہے وہ جب خارج ہو گیا اور خون بنا نہیں، اور خون کم سے کم ہوتا گیا اور بنا نہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ بیماریوں کا انبار لگ جاتا ہے، جس سے نوجوان جو ہے وہ اپنی خوبصورتی اور اپنا جو جوانی کا خوبصورتی کا پیمانہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور کام کرنے کی جستجو ہوتی ہے، پڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، یا دوڑنے کی، کھیلنے کی، یا کچھ بننے کی، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو سب سے پہلے جو رائے دیں گے کہ آپ نے تنہا نہیں رہنا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے عبادت کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ عبادت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اور جب آپ عبادت کا رستہ اختیار کریں گے اور اللہ کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور استغفار پڑھیں گے، اور اللہ کا پاک کلام پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ ہمیں پورا یقین ہے، اور ایسا بھی ہے، اور نماز جو ہے وہ برائیوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اور جب آپ عبادت میں رہیں گے اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اوپر شیطان سوار ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ جب اپنا رستہ عبادت کا طے کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہیں وہ پھر اپنے بندے کو شیطان کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اپنی رحمتوں کا سایات کر دیتے ہیں، ٹھنڈک دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں، رحمتیں دے دیتے ہیں، عنایتیں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ عبادت کا رستہ اختیار کریں گے۔ تنہائی میں اگر آپ ہوں گے تو آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ تنہائی میں بھی آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوچنا۔ سوچنا کا مطلب ہے ہرس۔ لڑکی کو دیکھ کے آپ نے سوچنا شروع کر دیا، اس کا جسم کتنا اچھا ہے، اس کا فلاں چیز کتنی اچھی ہے، اس کا فلاں مسائل ہے، اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے، اس کے بال کتنی اچھی ہیں، اور تصور میں چلے گئے، اور تصور میں جا کے اس کو آپ نے خیالوں میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ایسے ایسے، اور آپ کا جسم اپنے اس طرف راغب ہو گیا جو کہ آپ کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ پھر اس میں بے بس ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پھر تنہائی میں لے جاتے ہیں، اور آپ جا کر پھر اپنے آپ کو چھیڑ خانی کرتے ہیں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گرم فلمیں دیکھ لینا، اسی طرح گفتگو فش جو ہے
وہ ایسی سیکسی گفتگو کرنا جس سے ہمارے جسم کے انگارے جو ہیں وہ ابل پڑیں اور ہم پھر بے بس ہو جائیں اور ہم اس محفل سے دور ہو کے تنہائی اختیار کریں اور اپنے آپ کو اس میں خواہش کے ایک بار پھر حوالے کر دیں گے۔ تو اس لیے اس بات سے آپ نے جو ہے یہ رستہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے حرص نہیں کرنی، آپ نے سوچنا نہیں ہے کسی کو دیکھ کے، آپ نے گرم فلمیں نہیں دیکھنی ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور پھر ایک بار پھر کہ آپ نے عبادت میں رکھنا ہے اور اللہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح آخری عمل جو ہے وہ ہے اپنے والدین سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے۔ ماں کا دودھ اور باپ کا خون آپ کے جسم میں شامل ہے۔ اگر آپ مشتجنی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، ان کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنا آپ کو لاڈ پیار سے بڑا کیا، پالا پوسا، آپ کو سونے کا نوالہ دے کر بڑا کیا، اور آپ اس عادت کا شکار ہو کر ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاند سا بچہ، خوبصورت سا بچہ، گولو مولو، پیارا سا، لال ٹماٹر، لال سیب اس کے گال، ہونٹ اس کے لال، آنکھوں میں چمک، جسم میں کرنٹ، جس کو دیکھ کر وہ زندگی میں آ جاتے تھے۔ تو جب آپ اس عادت کا شکار ہوئے تو وہ جب آپ کے ساری صحت، سارے مسائل، یعنی آپ گنجے بھی ہونا شروع ہو گئے، آپ کی چھائیاں بھی شروع ہو گئیں، آنکھوں کے حلقے بھی شروع ہو گئے، آپ کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، آپ کی گردن بھی کالی ہو گئی، آپ کے ہاتھ بھی کالے ہونا شروع ہو گئے، آپ کو سانس بھی چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کو غصہ بھی چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کی نیند بھی اڑ گئی، آپ تلخ بھی ہو گئے، آپ ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کسی چیز کو بھی ایک جگہ مضبوطی سے نہیں پکڑنا، آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، آپ خوابوں کا شکار ہو گئے، آپ مسائل کا شکار ہو گئے، اور آپ جو ہے بے وقت ہر عمل کو کرنے کا شکار ہو گئے جو کہ نہیں تھا۔ پڑھنے میں دل نہیں لگنا، کام میں دل نہیں لگنا، اور ہر ایک چیز کی سب سے بڑی کہ آپ پھر والدین اور کسی بھی بڑے کی گفتگو سننے کے بھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے گفتگو بھی نہیں سننی۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد اللہ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبصورت آنکھیں دی ہیں، خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت بال دیے، خوبصورت جسم دیا، اور اس میں بہترین صحت دی، اور اس میں آپ نے دانستہ طور پہ اس کی ناشکری شروع کر دی اور خود سے آپ نے خون نکالنا شروع کر دیا، تو آپ جب ناشکری کا شکار ہوں گے تو آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں گی۔ جب آپ سے چیزیں چھین لی جائیں گی اور جب آپ کو عقل آئے گی یا سوچ آئے گی یا آپ جاگیں گے، آپ کا ضمیر جاگے گا، تو اس وقت اللہ پاک آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیزیں واپس نہ دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کے خوف کو بھی مد نظر رکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ 5 نکات جو ہیں آپ کو دیے، اور ہمیں امید ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس بات سے اور ان پر عمل کریں گے، باتوں پر، اور ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایک بہترین انسان کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، معاشرے کے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا کے لیے، اور پھر یہ دنیا پر بھی حکومت کر لیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں مستزنی، یعنی اپنے آپ خود سے، اپنے ہاتھوں سے خون کو نکالنا، خون کو ضائع کرنا، خون کو ختم کرنا، اپنی شخصیت کو فنا کرنا، اپنے آپ کو خراب کرنا، اپنے خون کو اور اپنی صحت کو اور اپنے ہر ترقی کو تباہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کے جو خون اور دودھ ہے اس کی حفاظت نہ کرنا، اور اپنے آپ کو دنیا میں ترقی کے قابل نہ چھوڑنا، اور خود سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے جسم سے لڑنے کا نام پیدا کر لینا۔ اور یہ عمل جو ہے
یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ جس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ پھر بیچارہ کسی قابل نہیں رہتا، اور وہ سوائے اسی بات کو سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ اور جب اس کا مال یعنی کہ خون ختم ہو جاتا ہے اور منی جو ہے وہ مادہ اتنا ایک نکال چکا ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا منی اور میرا مادہ جو ہے اتنا خارج ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اب میں مرد کہلانے کے یا رہنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، معالجوں کے پاس اور ایسے ایسے لوگوں سے مشورے شروع کر دیتا ہے، ایسی اشیاء کھانی شروع کر دیتا ہے جو اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اچھا حکیم، اچھا ڈاکٹر، اچھا معالج یا اچھا کوئی بڑا مل جاتا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، ورنہ وہ طاقت کی اشیاء کھا کر اور زیادہ مستزنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم بتائیں گے کہ مستزنی کی عادت جو ہے وہ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہمیں بہت زیادہ فون آئے ہیں اور بہت زیادہ ایک اچھائی ہمیں محسوس ہوئی ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یہ عمل، میری عادت یہ خراب ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو چھٹ جانا چاہیے، جس سے میں ایک زندگی کی طرف آ جاؤں، خوشگوار زندگی کی طرف آ جاؤں، ترقی کی زندگی کی طرف آ جاؤں، ماں باپ کی خوشی کی طرف آ جاؤں، اپنے بہن بھائیوں کی خوشی کی طرف آ جاؤں، اور اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں اس زواجی رشتے کی طرف جب جاؤں تو مجھے مایوسی نہ ہو، میری لڑائی اس وجہ سے نہ ہو جائے کہ میں مرد نہیں رہا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ سب سے پہلے ہم علامات بتائیں گے کہ جو مستزنی سے ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جسم میں خون ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، دردیں شروع ہو جاتی ہیں، خصوصی طور پہ کمر درد ہو جاتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، اعصاب کھنچ جاتے ہیں، گھبراہٹ رہتی ہے، ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، نیند آنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اکتا جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور ہر بات جو کسی کی بھی اچھی بھی ہو یا وہ ہماری فائدے کی بھی ہو تو ہم اس کو ماننے کے لیے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے جسم میں خون اور طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ، ہمارا دل اور ہمارا جسم کسی طرح بھی کام نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اس بات کو آپ نے سوچ لینا ہے کہ جو مستجنی کی طرف جاتا ہے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے، اس کا مثانہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ کڈنی خراب ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے دماغ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور خراب دماغ کی وجہ سے ہی وہ اس طرف لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اعصاب جو ہیں اس کے خطا ہو جاتے ہیں، اور ہر بات پہ اس کی ہوائیاں اور اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا پھک ہو جاتا ہے، براؤن ہو جاتا ہے، اور نیلا بھی ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خشک ہو جاتا ہے، چھائیاں ہو جاتی ہیں اور ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں، آنکھوں کا رنگ بھی پلاہٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہونٹ جو ہیں وہ بہت خشک ہو جاتے ہیں، اور گردن جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بال اس کے راتوں رات اڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا سفید ہو جاتے ہیں، نظر کی اینک لگ جاتی ہے۔ غرض ہے کہ ایک جو ماں نے بچہ پیدا کیا تھا بہت خوبصورت تھا، اس بچے نے جب اس کو بڑا ہوا تو خود لذتی کا شکار ہوا، تو وہ بچہ اس ماں کا جو بچہ تھا وہ ویسا نہیں ہوا رہا جو کہ اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ بڑا ہو کے یہ کرے گا، ایسا چاند سا ہوگا، ایسا خوبصورت رہے گا۔ اس کو کھانے بھی کھلائے تھے، اس کو ہر وہ عمل کیا تھا، اس کو پراٹھے بھی کھلائے تھے، اس کو دودھ بھی پلائے تھے، اس کو بنجیریاں بھی کھلائی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہی زبردست خوبصورت اور جوان نکلے۔ لیکن جب وہ یہ عادت بنی تو اس کی یہ ساری محنت ماں کی ضائع ہو گئی۔ تو اسی لیے آپ جب ان چیزوں کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کیسے معاشرے میں کھڑے ہوں گے، کیسے آپ کسی کو فیس کر سکیں گے، کیسے آپ پڑھ سکیں گے، کیسے آپ
نظام کو چلا سکیں گے، کیسے آپ کام کو کر سکیں گے، کیسے آپ سیکھ سکیں گے، کیسے آپ سونے کا جب لفظ نہیں ہوگا تو کیسے کچھ آپ کر سکیں گے، صبح اٹھنے کا جب ٹائم نہیں ہوگا تو کیسے کچھ کر سکیں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں، اتنی ساری خرابیاں ایک عمل سے ہیں تو ہم کہاں سے زندگی کے عمل کو چلائیں گے؟ اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اگر مشت زنی کو چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم نے ڈر پیدا کرنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ڈر دے، ہمیں خوف عطا کر، ہم اس خوف کے ساتھ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ اس سے دور کر دے، اور تاکہ ہم اس جو آفت ہے جو ہم پہ نازل ہو گئی ہے، ہاں خود سے، یعنی خود ساختہ ہم نے اس کو نازل کی ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا شادی کرو، نکاح کرو، اور پھر آپ اس میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرو اور نسلوں کو آگے بڑھاؤ، نہ کہ اپنے آپ کو غسل خانے میں یا کسی بھی جگہ یا آپ لحافوں میں مشت زنی کرو اور اپنے مال کو، خون کو اخراج کرو اور خود سے کمزور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ اور خوف زدہ ہو جاؤ کہ میں اب شادی کے قابل نہیں رہا اور گھر والے میری شادی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ سے خوف کریں، اور خوف کرنے کے بعد آپ نے اپنی ماں کا جو دودھ پیا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ ان بیماریوں سے، یعنی ان خرابی سے آپ دور ہو جائیں جو آپ کو لت پڑ گئی ہے، اور اس ماں کا دودھ کا حق یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اور آپ کے جسم میں اس کا دودھ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ماں سے اگر پیار کرتے ہیں تو آپ اس سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ یہ عمل میں چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح باپ جس کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے تو آپ اس سے وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے خون کی قیمت اور آپ اس کے نام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ اس عمل کو توبہ کریں گے، اور اس توبہ کرنے کے بعد اللہ سے بھی مدد حاصل کریں گے اور دعا کریں گے، اللہ پاک جو میرے ماں باپ نے مجھے دودھ اور خون سے جسم کو بنا کر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی لاج رکھوں گا، اور آئندہ یہ جو میں کوتاہی کر رہا ہوں، یہ علت کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، اس سے میں نجات چاہتا ہوں، اور تیری رہنمائی اور تیری مدد کے ساتھ اللہ پاک میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں اور ہو کر رہوں گا۔ اور یہ وعدہ خود سے بھی کرنا ہے اور اللہ پاک سے بھی کرنا ہے اور ماں باپ سے بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنوں سے، یعنی ماں سے محبت ہے سچی، باپ سے محبت ہے سچی، تو پھر آپ یہ عمل نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو سچی محبت نہیں ہے تو آپ یہ پھر عمل جاری رکھیں گے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر بھی آپ یہ عمل جاری رکھیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، اور یہ بالکل ضمیر کو جھنجھوڑ دیں آپ اپنے آپ کو، تاکہ آپ اس عمل سے آپ اس خود کو دور کر سکیں۔ اور اس میں سب سے پہلا رستہ ہے، اس کو چھوڑنے کا عمل کا پہلا رستہ ہے کہ آپ نے تنہائی نہیں دینی، اکیلے کمرے میں نہیں رہنا، اکیلے نہیں رہنا، اور باتھ روم میں بھی زیادہ دیر آپ نے نہیں لگانی، جس سے اس عمل کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے۔ دوسرا عمل، موبائل، ٹچ موبائل اگر نہیں ہوگا تو آپ پھر بھی کافی سیف ہو جائیں گے، اور اگر موبائل ہے تو آپ نے گرم فلمیں، یعنی کہ رنگین فلمیں، جنسی فلمیں آپ نے ایسی نہیں دیکھنی جس سے آپ کا لہو گرم ہو جائے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ سیکس طاری ہو جائے، تو آپ اس عمل کو کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور تیسرا عمل ہے کہ آپ نے رات کو جاگنا نہیں ہے، جس سے گرمی ہو جاتی ہے، اور گرمی ہونے کے بعد آپ جب گرم ہو جائیں گے تو آپ پھر اس اعضاء کو چھیڑیں گے تو آپ پھر اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے گزرتے ہوئے خواتین کو آپ نے گھور کے نہیں دیکھنا، ان کے فیس کو نہیں دیکھنا، ان کے اعضاء کو نہیں دیکھنا، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی شہوت یا ایسا عمل نہ پیدا ہو جائے جس سے آپ پھر رہ نہ پائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے گرم اشیاء، تلی ہوئی اشیاء، دیر ہضم اشیاء نہیں کھانی، تیز مسالہ جات نہیں کھانے، تو تیل والی اشیاء اور گرم اشیاء اور تیز مسالہ جات نہیں کھائیں گے تو آپ کا جسم زیادہ گرم نہیں ہوگا،
جس سے آپ کا جسم گرم نہیں ہوگا تو آپ اس عمل کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے سب سے افضل عمل جو ہے وہ ہے عبادت۔ جب آپ 5 ٹائم وضو کریں گے، 5 ٹائم آپ نماز پڑھیں گے، 5 ٹائم آپ دعا کریں گے، تو 5 ٹائم اللہ سے رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ اور ہر بار آپ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ میرے ماں باپ کی عزت، میرے ماں باپ کا خون اور دودھ، اس کی حفاظت، ان کی مدد فرما اور مجھے اس عادت سے نجات عطا فرما جس کا میں شکار ہو گیا ہوں۔ اور اس عمل سے، اس عملوں سے آپ انشاءاللہ جو ہے مشت زنی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور اب ہم بتائیں گے کہ مشت زنی سے جو نقصانات آپ کو ہو گئے ہیں اور آپ مشت زنی چھوڑ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ ان سے جسم کو اپنے نارمل کیسے کر سکتے ہیں۔ نارمل کا مطلب شادی کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں، اپنی خوبصورتی کے لیے واپسی کیسے ہو سکتی ہے، خوبصورتی کی، آپ کا رنگ روپ کیسے واپس آ سکتا ہے، آپ کا جسم واپس کیسے آ سکتا ہے، آپ کے بال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور آپ کا اعتماد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کا خون جسم میں واپس کیسے آ سکتا ہے، آپ کا پانی جسم میں کیسے پورا ہو سکتا ہے، وہ آپ نے یہ باتیں عمل کرنی ہے ایمانداری سے۔ اور وہ یہ ہیں کہ صبح کو آپ نے سیر کرنی ہے، اور سیر کرنی ہے 1 گھنٹہ، اور واپس آ کر آپ نے 1 کلو دودھ یا آدھا کلو دودھ جتنا آپ پی سکیں۔ 1 کلو اس لیے کہا ہے کہ آپ کی اگر کمزوری زیادہ ہے تو 1 کلو، اگر کمزوری کم ہے اور تو پھر آدھا کلو دودھ، 2 چمچ جو ہیں چھلکا سفگول، اور 2 سیب کا آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اور ناشتہ اگر 1 کلو دودھ ہے تو 2 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ اگر سیب نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فروٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے نا عمل یہ کریں گے۔ اور ملک شیک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر یہ اشیاء آپ کو ملک شیک کی صورت میں بھی میسر ہیں تو آپ نے جوسز کے ساتھ بھی آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تلی ہوئی چیزیں، گرم چیزیں، دیر ہضم چیزیں جیسے سری پائے ہیں، جیسے انڈے ہیں، جیسے یعنی انڈا آملیٹ ہے، یا اور بھی گرم چیزیں جو ہیں سالن کی، وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی ناشتے میں۔ اور ٹھنڈی اشیاء یعنی زیادہ سے زیادہ آپ نے کدو کھانا ہے، گاجریں کھانی ہیں، موسمیاں کھانی ہیں، آپ نے آڑو کھانے ہیں، اور جو جو موسم آئے اس کا پھل آپ نے وافر کھانا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اگلا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہر آدھا گلاس آپ نے ہر آدھے گھنٹے میں آپ نے پینا ہے، اور پیتے رہنا ہے، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ اسی طرح ہر کھانے سے پہلے 1 فروٹ یا 1 جوس کا گلاس یا کچی سبزی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو 1 سے 2 گلاس دودھ کے آپ نے شامل کرنا ہے، اس میں شہد، 1 گلاس میں 1 چمچ شہد ڈالیں گے، اور آپ اس کو 1 گھنٹہ پہلے کھانے سے لیں گے تو آپ کی کمزوری دور ہوگی، آپ کے اندر مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، آپ کا جو ہے جسم صاف ہوگا، اور آپ اس میں نیوٹرل ہو جائیں گے تو آپ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح رات کا کھانا آپ نے کھانا ہے 7 بجے سے پہلے، یعنی کھانا 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دودھ پی کے نہیں سونا، چائے پی کے نہیں سونا، کھانا کھا کے نہیں سونا، شوہر میں برگر کھا کے نہیں سونا، کولڈ ڈرنک پی کے نہیں سونا، صرف اور صرف فروٹ یا جوس آپ نے پی کے سونا، ملک شیک بھی پی کر نہیں سونا۔ اور سب سے بڑھ کر الیکٹرانکس اشیاء استعمال کر کے نہیں سونی، موبائل میں کوئی بھی گرم فلمیں دیکھ کے نہیں سونی، یا لڑکی کو فون کر کے یا لڑکی کی آواز سن کر نہیں سونا، اور یا پھر آپ نے کوئی بھی تصور جو ہے ایسا سیکسی یا جنسی ایسا تصور حاصل نہیں کرنا، بلکہ لیٹ کر عبادت کرنی ہے۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ یا استغفار یا درود شریف یا سورہ فاتحہ یا سورہ قل واللہ احد یا کل شریف جو ہیں آپ نے پڑھنے ہیں، تاکہ اللہ آپ کی ساری رات جو ہے وہ حفاظت کرے اور آپ کو شیطان سے دور رکھے۔ یہ عمل آپ کریں گے نوجوانوں تو انشاءاللہ جو آپ کا ضمیر، دل، جسم، دماغ جس سے آپ لڑ رہے ہیں، تو اس کی نجات ہم نے آج آپ کو نجات کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آپ اپنے اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آپ شادی کے قابل بھی ہو جائیں گے، یعنی شادی سے بھی آپ نہیں گھبرائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ جب یہ عمل 2 سے 6 ماہ تک کریں گے تو آپ کی تمام پچھلی جو خرابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس سے جب آپ معافی مانگتے ہیں
تو وہ شفا دیتا ہے، اور جب آپ زندگی کا سلیقہ اپنے ماں باپ کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے، اور شادی کے بعد آپ کی بہت ہی خوبصورت نسلیں میسر آئیں گی، جس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ شکریہ، بابر محمود، پاکستان۔